السلام علیکم دوستوں، میں ہوں علی جاوید نقوی۔ کیا امریکہ میں کرونا سے ہلاکتیں 9/11 سے بڑھ جائیں گی؟ امریکہ اور کینیڈا میں بھنگ کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا ہے۔ نیو یارک میں اتنے تابوت نہیں جتنے لوگوں کی ہلاکت کا خطرہ ہے۔ چینی صدر کا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اہم فون۔ کرونا وائرس امریکہ کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن گیا ہے۔ امکان ہے یہ وائرس امریکہ کو ایک معاشی بحران کا شکار کر دے گا۔ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو جائیں گے، سینکڑوں کمپنیاں دیوالیہ ہو سکتی ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ اور دیگر حکام اب اس بارے میں بے حد فکر مند نظر آتے ہیں۔ صدر ٹرمپ جو چند دن پہلے تک امریکہ میں کرونا وائرس کو محض ایک افواہ قرار دے رہے تھے، اب پریشانی ان کے چہرے سے نظر آ رہی ہے۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے وہ خوش تھے کہ کرونا وائرس چین کی معیشت کو کھا گیا ہے اور چین کو ٹریلین ڈالرز کا خسارہ برداشت کرنا پڑے گا، لیکن ابھی چند ہفتے بھی نہیں گزرے، کرونا وائرس امریکی معیشت کو نگلتا نظر آ رہا ہے۔ دوستوں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ اس وقت امریکی اخبارات اور نیوز چینلز تجزیے پیش کر رہے ہیں اور کرونا وائرس سے ہونے والے جانی و مالی نقصان کا اندازہ لگا رہے ہیں کہ کتنا نقصان ہو سکتا ہے۔ CNN نے آج اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ نیو یارک امریکہ کا وان بنتا جا رہا ہے۔ نیو یارک میں اتنے تابوت نہیں جتنے لوگوں کی ہلاکت کا خدشہ ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ CNN کی رپورٹ ہے۔ چین امریکہ کی مدد کے لیے آگے آیا ہے اور امدادی سامان فراہم کر رہا ہے، اور تو اور ایران نے بھی امریکہ کو مدد کی پیشکش کر دی ہے۔ سعودی عرب نے G20 ممالک کی ورچوئل کانفرنس منعقد کی۔ یہ بھی عجب رام کہانی ہے۔ سعودی عرب کو امت مسلم ممالک تو یاد نہیں آئے، G20 کا ممبر ہونے کی وجہ سے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو اس کانفرنس میں بلا لیا۔ وہ دن دور نہیں جب بھارت اس G20 سے نکل جائے گا اور انشاءاللہ پاکستان اس میں شامل ہوگا۔ میں بات کر رہا تھا امریکہ کی، جہاں نیو یارک میں حالات بے حد خراب ہیں۔ نیو یارک میں مسلمانوں کی تدفین بھی سنگین مسئلہ بن گئی ہے۔ نیو یارک میں کئی مسلمان کرونا وائرس کا شکار ہیں اور کئی جاں بحق ہو چکے ہیں، جن میں سے بیشتر بنگلہ دیشی اور 2 پاکستانی بھی شامل ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ان میتوں کی شرعی تدفین کے لیے لوگ نہیں مل رہے، میت کو کندھا دینے کی اجازت نہیں۔ کورونا کا سن کر رشتہ دار اور دوست احباب بھی آنکھیں پھیر رہے ہیں اور مصروفیات کا بہانہ کر رہے ہیں۔ نیو یارک میں واقع الریان مسلم فیونرل ہوم کے ڈائریکٹر امتیاز احمد نے میڈیا کو بتایا کہ اب تک 1 پاکستانی خاتون اور 1 مرد کی میت ان کے پاس لائی جا چکی ہے۔ ان کے علاوہ وہ 3 بنگلہ دیشی میتوں کی بھی تدفین کر چکے ہیں۔ انہوں نے انتقال کرنے والوں کی شناخت نہیں بتائی اور کہا کہ پاکستانی اور مسلم کمیونٹی میں اگر کوئی کرونا کا شکار ہوتا ہے تو اسے چھپایا جاتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے مطابق کرونا وائرس کے باعث امریکہ اور کینیڈا میں لاک ڈاؤن کے دوران بھنگ کے استعمال میں اچانک اضافہ ہو گیا اور اس کی فروخت ان دنوں عروج پر ہے۔ ایسا کیوں ہے معلوم نہیں، لگتا ہے اب امریکہ میں بھنگی زیادہ ہوں گے۔ کرونا وائرس پر چین اور امریکہ کے درمیان بھی بلیم گیم جاری ہے۔ امریکہ چین پر اور چین امریکہ پر الزام لگا رہا ہے کہ کرونا وائرس پھیلانے کا ذمہ دار وہ ہے۔ اس کشیدہ صورتحال میں چین کے صدر نے امریکی صدر سے ٹیلی فونک رابطہ کیا ہے۔ چینی صدر نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کو مہلک کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے متحد ہو کر مل کر لڑنا چاہیے۔ CCTV کے مطابق چین کے صدر نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو پیشکش کی ہے کہ چین اپنی تمام معلومات اور تجربات واشنگٹن کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین اور امریکہ کے تعلقات ایک نازک موڑ سے گزر رہے ہیں۔ چین کے صدر کا کہنا تھا کہ انہیں امید ہے کہ امریکہ چین کے ساتھ تعلقات میں بہتری لانے کے لیے ٹھوس اقدامات کرے گا اور دونوں ملک
تعاون کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ امریکہ اور چین کے درمیان کورونا وائرس سے متعلق الزام تراشیوں کا معاملہ چند روز سے خبروں میں ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے کورونا وائرس کو جب چینی وائرس کہا گیا تو فرانس میں چین کے سفارت خانے نے کہا کہ دراصل یہ وائرس امریکہ سے شروع ہوا تھا۔ چینی سفارت خانے نے سوال اٹھایا تھا کہ گزشتہ برس ستمبر میں امریکہ میں شروع ہونے والا فلو جس کی وجہ سے 20,000 اموات ہو چکی ہیں، ان میں کتنے مریض کورونا وائرس کے تھے۔ فرانس میں چینی سفارت خانے نے اس بات پر بھی تشویش کا اظہار کیا تھا کہ امریکہ نے جولائی 2019 میں اپنے سب سے بڑے بائیو کیمیکل ہتھیار کی ریسرچ لیب سینٹر کو اچانک کیوں بند کیا۔ یہ ریسرچ سینٹر جو ہے یہ میری لینڈ میں فورٹ ڈیٹرک اڈے پر واقع ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے متعدد مرتبہ چینی وائرس کا حوالہ دے کر بیجنگ پر غصے کا اظہار کیا تھا اور الزامات لگائے تھے۔ اب کچھ دوستوں نے میری گزشتہ ویڈیوز پر اعتراض کیا تھا کہ جس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ بعض حلقے خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ وائرس امریکہ کی لیبارٹری میں تیار کیا گیا اور یہ ایک بایولوجیکل حملہ ہو سکتا ہے، لیکن کسی انگریزی فلم کی طرح اس کا یہ بنایا ہوا وائرس اب اس کے کنٹرول میں بھی نہیں رہا۔ امریکہ میں کورونا وائرس کا شکار افراد کی تعداد اس وقت تک 1 لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور جو مسلسل بڑھ رہی ہے۔ یہ تعداد چین، ایران، اٹلی اور اسپین یعنی دنیا میں دوسرے جو ممالک ہیں ان سے زیادہ ہے۔ اقوام متحدہ کا کہنا ہے کہ کورونا وائرس کے باعث دنیا بھر میں کوئی 2.5 کروڑ افراد جو ہیں اپنے روزگار سے محروم ہو سکتے ہیں۔ امریکہ میں اس وقت بے روزگاری کی شرح جو ہے وہ 13% ہے اور آنے والے چند دنوں میں 40 لاکھ امریکی بے روزگار ہو جائیں گے۔ کچھ ایسا ہی حال یورپ کا بھی ہوگا۔ دوستوں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اردو نیوز لائک اور سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر لیں اور نیچے گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اچھی ویڈیوز دیکھنے کو ملتی رہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا۔ علی جاوید نقوی کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔